الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ گفت و شنید سے قبل آئیے ہم اور آپ حصول برکت کے لیے مدینے میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں ہرگز مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو قتل ہو گیا پھر اس کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں مردہ گمان نہ کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں اور وہ زندہ ہیں. اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کریمہ کا معنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں موجود ہیں. شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں موجود ہیں اور ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکائی گئی ہیں اور وہ جنت میں ان کا جی چاہتا ہے، جہاں جی چاہتا ہے
وہ جاتا ہے اور وہ سیر کرتے ہیں اور جنت کے میوے کھاتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے اسلام کی عظمت اور ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک شہید کے لیے 6 خوبیاں ہیں۔ شہید کے لیے 6 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے گرتے ہی اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ رب العزت اسے بخش دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جسم سے روح نکلنے کے بعد اسی وقت اسے اس کی جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ روح نکلنے کے وقت ہی جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اور دوسری خوبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کی بیان فرماتے ہیں کہ وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو قبر میں اس کی پوچھ گچھ ہوتی ہے، قبر میں اسے سوالات کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ قبر میں اسے عذاب دیا جاتا ہے اور اس طرح کا عذاب دیا جاتا ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف چلی جاتی ہے۔ تو قبر کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن جو شخص اللہ رب العزت کی راہ میں شہید کیا جاتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ ہوتا ہے، وہ عذاب قبر سے محفوظ ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسری خوبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ سے بھی محفوظ ہوگا، جہنم کی آگ سے بھی محفوظ ہوگا۔ تو کیا پتا چلا کہ قبر کے عذاب سے تو محفوظ رہے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ جہنم میں کوئی بندہ اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا حساب و کتاب نہ ہو جائے، اور جب حساب و کتاب ہو جائے گا تبھی جہنم میں جائے گا۔ اور شہید کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ جہنم کی آگ سے، جہنم میں جانے سے محفوظ رہے گا۔ تو کیا پتا چلا کہ اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا بلکہ اللہ رب العزت اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور اسی طرح چوتھی خوبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کی بیان فرماتے ہیں کہ اس کے سر پر عزت و وقار کا ایسا تاج پہنایا جائے گا، عزت و وقار کا ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جیسا کہ بہت ہی زیادہ قیمتی بیش بہا یاقوت، یعنی دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں، ایسا تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا۔ ایسے ہی پانچویں خوبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کا نکاح بڑی آنکھوں والے حوروں سے کیا جائے گا، حوروں سے کیا جائے گا۔ آپ نے حوروں کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ اس کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک جھلک بھی دنیا والے، زمین والے اس کی دیکھ لے تو اس کی چمک سے، اس کی خوبصورتی سے بتایا جاتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کی اس قدر چمک اور اس کی خوبصورتی ہے۔ تو شہید کو یہ نعمت عطا کیا جائے گا۔ ایسے ہی چھٹی خوبی بیان فرماتے ہیں کہ وہ
اپنے خاندان میں سے اپنے عزیزوں میں سے 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. شفاعت قبول کی جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ، تو کیا پتا چلا کہ شہید کا درجہ نہایت ہی بلند ہے. شہید کا درجہ نہایت ہی بلند ہے، ان کی شان نہایت ہی بلند ہے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں یا میدان جنگ میں قتل کیے جاتے ہیں، اس کی بھی 3 قسمیں ہیں. اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، جس میں پہلی قسم وہ مرد مجاہد، وہ پارسا پاک باز شریعت پر عمل کرنے والا نیک بندہ مرد مومن نہایت ہی شریعت پر عمل کرنے والا ہو، پاک باز ہو. ایسا شخص اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہاد کرتا ہے اور پھر دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے قتل کر دیا جائے تو وہ ایسے شہید ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ صبر و استقامت کے امتحان میں کامیاب ہوگا. یعنی بندہ نیک بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جان و مال سے جہاد بھی کیا، تو ایسا بندہ صبر و استقامت کے امتحان میں کامیاب ہوا اور پھر اس کی جگہ اللہ رب العزت کے عرش الہی کے نیچے خیمہ زن ہوگا. عرش الہی کے نیچے خیمہ زن ہوگا. اور پھر فرمایا گیا لا يخذله النبیون الا بدرجۃ النبوہ، یعنی انبیاء کرام اس سے صرف درجہ نبوت میں زیادہ ہے. انبیاء کرام اس شہید سے صرف درجہ نبوت میں زیادہ ہوں گے، یعنی نبوت کے جو کمالات ہیں اور اس سے جو کچھ متعلق ہے اس کے ان کے علاوہ ساری خوبیاں، ساری فضیلتیں اس درجے کے شہید کو حاصل ہوگا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص، دوسرا وہ مرد مومن جس کے دونوں طرح کے اعمال ہو، یعنی اس کے اعمال نیک بھی ہو اور برے بھی ہو، لیکن اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو، تو ایسا شخص راہ خدا میں اپنی جان و مال کی قربانی پیش کرتا ہے، یہاں تک کہ دشمنوں سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے اور وہ اپنی جان کو بھی گوا دیتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایسی شہادت ہے جو اس کے گناہ کو مٹانے والی ہے، جو اس کے گناہ کو مٹانے والی ہے. فرمایا گیا ان السیف محاء للخطایا وادخل من ای باب ابواب الجنت، یعنی کہ تلوار اس کے گناہ کو بہت زیادہ مٹانے والی ہے اور وہ جنت، بلکہ وہ جس دروازے سے بھی داخل ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت میں چلا جائے گا. اور پھر تیسرے شخص کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسرا وہ شخص جو منافق ہے، جو منافق ہے یعنی اپنے دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں، تو ایسا شخص اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، یہاں تک کہ دشمنوں سے مقابلہ بھی کیا، لڑائی بھی کی،
لیکن اس کے باوجود اگر وہ قتل کر دیا جائے اس کے باوجود اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اور پھر فرمایا گیا ان السیف لا یدخل نفاقا، یعنی تلوار اس کے نفاق کو، اس کے دل میں چھپے ہوئے کفر کو نہیں مٹائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو کیا پتا چلا کہ یہاں پہ 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ پہلا وہ شخص جس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہو، پہلا وہ شخص جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، مرد مجاہد ہو، پاک باز ہو، اگر وہ شہید کیا جاتا ہے، اگر وہ میدان جنگ میں قتل کیا جاتا ہے تو اسے اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایسے ہی دوسرا وہ شخص جس کے گناہ بھی ہو اور نیک اعمال بھی ہو اور وہ شہید کیا جائے تو اسے بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن تیسرا وہ شخص جو اپنے دل میں نفاق چھپائے ہوئے ہے، جو اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مناسبت سے اس کے دل میں محبت نہیں ہے، تو ایسا شخص جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے کربلا کے میدان میں بھی دیکھا ہوگا کہ 2 جماعت تھی، ایک طرف حسینی جماعت، دوسری طرف یزیدی جماعت، ادھر بھی اذانیں ہو رہی تھی، ادھر بھی اذانیں ہو رہی تھی، ادھر بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھی، ادھر بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھی، لیکن شہید کا درجہ کس نے پایا؟ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، اور جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ تھی، وہ کل بھی مردود تھا اور آج بھی مردود ہے، کل بھی مردود تھا اور آج بھی مردود ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ لاکھ عبادتیں کر لے، لاکھ نمازیں پڑھ لے، لیکن اگر آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو، اہل بیت کرام کی محبت نہ ہو، صحابہ کرام کی محبت نہ ہو، تو آپ کے تمام اعمال رائے گا ہے، تمام اعمال رائے گا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ نے اپنی جان بھی قربان کر دیا پھر بھی کوئی کام آنے والی نہیں ہے، کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو کیا پتا چلا کہ اگر ہمیں نیک کام انجام دینا ہے، نیک کام کرنا ہے، اگر ہم تبلیغ بھی کرتے ہیں، اسلام کی نشر و اشاعت بھی کرتے ہیں، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے دل کو صاف کرو، پہلے اپنے دل سے بغض نکالو، صحابہ کی محبت ڈالو، اہل بیت کرام کی محبت ڈالو۔ جب تم یہ ڈالو گے تبھی کامیاب ہوگے، لیکن اگر تم اپنے دل میں نفاق رکھو گے تو جان لو کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ایسی جماعت کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی بھی موقع ہے۔ اہل سنت والجماعت جیسے عالم دین کے پاس آؤ، آ کر کے توبہ کرو، ہم تمہیں گلے لگائیں گے، اس لیے کہ ہم کسی سے ذاتی دشمنی نہیں رکھتے بلکہ ہم محبت بھی رکھتے ہیں۔ تو جو حضور سے محبت رکھتے ہیں ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، جو حضور سے دشمنی رکھتا ہے ہم اس سے بھی دشمنی رکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی اہل بیت کرام یا امام حسین یا پھر صحابہ کرام کے متعلق بغض ہے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میدان جنگ میں شہید جب میدان جنگ میں جب لڑائی کرتا ہے تو شہید کا کبھی ہاتھ کٹتا ہے، کبھی سر کٹتا ہے، کبھی سینے پہ نیزہ مارا جاتا ہے، کبھی تلوار سے پیٹھ پر وار کیا جاتا ہے، گردن بھی کٹ جاتی ہے۔
تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہید کو سخت تکلیف پہنچتی ہوگی، شہید کو سخت اذیت پہنچتی ہوگی، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شہید کو ان کے زخموں کا پورا احساس نہیں ہوتا، شہید کو ان کے زخموں کا احساس نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید قتل کی صرف اتنی سی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی کہ تم چٹکی بھرنے یا پھر چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ شہید اتنی سی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی کہ چونٹی کے کاٹنے کی تم تکلیف محسوس کرتے ہو۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کا سر کٹ جائے، کسی شخص کا ہاتھ کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے، سینے پہ نیزہ مارا جائے، لیکن اس کو اتنی سی تکلیف ہو جتنی کہ چونٹی نے کاٹ لیا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کا جواب سننے سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیجیے، یہاں پہ شہید سے وہ شہید ہم مراد ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے، اور اس کی محبت اس درجہ کمال تک پہنچ گئی ہو کہ اس کا دل چاہتا ہو کہ میں 1000 بار اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان ہو جاؤں، اگر میری 1000 زندگیاں ہو تو بھی میں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کروں۔ اگر یہ چیز اس کے دل میں موجود ہے تو یہ در حقیقت شہید کا درجہ ہے، در حقیقت وہی شخص شہید کہلاتا ہے۔ اب جواب سن لیجئے کہ شہید کو جب گردن کاٹا جاتا ہے، شہید کے جب ہاتھ کٹتے ہیں تو اتنی سی تکلیف کیسے محسوس ہوتی ہے جتنی کہ چونٹی نے کاٹ لی ہو؟ آپ اس کا جواب ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں گے۔ ڈاکٹر جب کسی مریض کو کوئی دوا سونا دیتا ہے یا اس کے جسم میں کوئی سوئی ڈال دیتا ہے، ڈالنے کے بعد جب اس کے جسم کو وہ چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، پاؤں بھی کاٹتا ہے، ہاتھ بھی کاٹتا ہے، ہڈیاں توڑتا ہے، جوڑتا ہے، لیکن اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں تکلیف نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس مریض کے اوپر دوا کا اثر غالب ہوتا ہے، اس لیے اسے ڈاکٹر کے چیرنے کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ ایسے ہی شہید کو میدان جنگ میں تکلیف محسوس نہیں ہوتی، ان کے زخموں کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، ان کی گردنیں کٹ جاتی ہے لیکن تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہوتا ہے، اس لیے اسے تکلیف محسوس نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اور مثال سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا جس سے آپ بخوبی سمجھ جائیں گے کہ واقعی جس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہوگی، میدان جنگ میں اگر وہ سر بھی کٹا دے پھر بھی اسے تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ مصر کے شریف گھر کی عورتیں جب حضرت زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کا تانا دیا اور ملامت کی
تو حضرت زلیخا نے ان عورتوں کو اپنے گھر پر بلایا، اور ایک دسترخوان بچھا دیا۔ بچھانے کے بعد اس پر پھل اور میوے رکھے گئے، اور تمام عورتوں کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی گئی، اور پھر حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ان عورتوں کے سامنے تشریف لائیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے تشریف لائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی، اور کاٹنے کے بعد اس نے یہ نہیں کہا کہ ہائے میرے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی یا خون نکل رہا ہے، ہاتھ کٹ گیا، بلکہ یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں یہ تو فرشتہ ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا غلبہ ان کے اوپر اتنا زیادہ ہوا کہ انہیں یہ بھی نہ پتہ چلا کہ ان کے ہاتھ کٹ گئے۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یعنی کہ ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لی، کاٹنے کے بعد انہوں نے یہ کہا ہائے اللہ کہ یہ تو انسان نہیں یہ تو فرشتہ ہے، اور اس طرح سے اسے یہ بھی پتہ نہ چلا کہ اس کے ہاتھ سے خون کے قطرات ٹپک رہے ہیں، اسے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ حسن یوسف ان کے اوپر اتنا زیادہ غالب ہو گیا کہ انگلیاں کٹ گئی لیکن احساس نہ ہوا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جن کے چہرے مبارک ایسا روشن و تابناک تھا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں سورج اور چاند بھی تیرتے تھے، تو جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا غلبہ ہوگا، جس کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ ہوگا، تو جان لیجئے کہ میدان جنگ میں اگر اس کا سر بھی قلم ہو جائے پھر اسے احساس نہیں ہوگا۔ جبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ حسن یوسف پہ مصر میں کٹی انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، مرد عرب سر کٹاتے ہیں محمد کے نام پہ، مردان عرب سر کٹاتے ہیں محمد کے نام پہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ چند باتیں تھی جو آپ حضرات کے سامنے ہم نے رکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے بس انہی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ آخر میں ایک بات اور یاد رکھ لیجئے کہ یہ شہادت یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، شہادت یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ یہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ ہر زمانے میں یہاں تک کہ اسلام کی نشر و اشاعت میں بے شمار مسلمانوں نے اپنی جان کی شہادت دی، لیکن تمام شہادتوں میں سید الشہداء کا لقب جنہیں ملا وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ حضرت امام حسین کی ذات ہے۔
وہ حضرت امام حسین کی ذات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت دے کر کے یزیدیت کو مردہ قرار دے دیا، اپنی شہادت کو پیش کر کے یزید کو مردہ کر دیا اور اسے دنیا میں پھلنے پھولنے سے روک دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو بھی کہا گیا اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جتنے لوگ یہاں پہ حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کو مطالعہ کر کے ان کی سیرت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے بغض، کینہ، حسد، ہر طرح کی بیماری کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے درمیان الفت و محبت پیدا فرما۔ اے اللہ، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ، خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس جگہ میں رہنے والے، اس محلے میں رہنے والے، اس ضلع میں رہنے والے ہر شخص کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو بیمار میں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو زندہ رکھو، اسلام پر موت دے تو ایمان۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین وما